السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. تمام قسم کی تعریفات کبریائی و بڑھائی
اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے خاص ہے جو اس کائنات کا خالق و مالک اور رازق ہے۔ آمین لا تعداد درود و سلام ہو امام النبیین سید الاولین والآخرین رحمۃ للعالمین شفیع المسلمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ احمد المجتبی حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اثر والا کا۔ برادران اسلام، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ اسی دور کا منظر پیش کر رہا ہے جو آج سے 1400 سال قبل نبی علیہ السلام کی نبوت و رسالت سے قبل دور تھا۔ اس وقت کے لوگ فصاحت و بلاغت کے اندر اپنی مثال آپ تھے، اپنے آپ کو اس قدر فصیح و بلیغ سمجھتے کہ دوسروں کو گونگا کہا کرتے اور اپنے آپ کو زبان دان ایسے ایسے القابات سے اپنے آپ کو نوازتے۔ عمر بن حشام جو اپنے آپ کو ابو الحکم کہا کرتا تھا، فیصلوں کا باپ، فیصلے کرنے والا، لیکن حقیقت میں وہ جہالت کا پہاڑ تھا۔ ان کی جہالت کا یہ عالم تھا کہ چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر برس ہا برس کی لڑائیاں لڑی جاتی۔ کسی کا جانور کسی کے کھیت میں چلا گیا تو لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا۔ جانوروں کی دوڑ میں، انسانوں کی دوڑ میں اگر کوئی کسی کے جانور سے آگے نکل گیا، کوئی دوڑ میں دوسرے سے آگے بڑھ گیا تو برس ہا برس کی لڑائیاں، قتل و غارت کے بازار گرم، خون ریزی برس ہا برس ہوتی رہتی۔ جہالت کا یہ عالم تھا کہ مکہ جیسا معزز، مکرم اور عزت والا شہر بھی زنا کا اڈا بنا ہوا تھا، اور اس شہر میں عورتوں نے اپنے گھروں میں، اپنے گھروں کی چھتوں کے اوپر جھنڈے لگائے ہوتے۔ لوگ ان جھنڈوں کو دیکھ کر اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے وہاں پہنچتے۔ یہ جہالت کا عالم تھا کہ اپنے آپ کو مہذب اور تہذیب یافتہ کہنے والے اپنی ہی بچیوں کو اپنے ہی ہاتھوں کے ساتھ زندہ تربور کرتے، سود خور بن چکے تھے، طاقتور غاصب بن چکا تھا، جنگجو رہزن بن چکے تھے، لوگوں کے مالوں کو لوٹا جا رہا تھا، نہ کسی کی جان محفوظ تھی، نہ کسی کا مال، اور نہ ہی کسی کی عزت محفوظ تھی۔ سب سے بڑا ظلم تو یہ تھا کہ ان ظالموں نے رب کی ذات کے ساتھ بھی ظلم کیا ہوا تھا، اور وہ عزتوں والا گھر جسے رب العالمین نے صرف اپنی عبادت کے لیے بنوایا تھا، اس گھر میں 360 رب کے شریک بنا کے رکھ دیے انہوں نے۔ وہ تمام برائیاں جو ان کے اندر پائی جاتی تھی
کیا وہ تمام کی تمام برائیاں آج ہمارے اندر موجود نہیں؟ اور جب ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، اپنے ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں، تو 2 ہاتھ نہیں بلکہ 4 ہاتھ ان سے آگے نظر آتے ہیں۔ ان کے تو 360 تھے اور ان کا ہر کلومیٹر کے بعد تمہیں ملے گا۔ یہ ہماری حالت ہے۔ وہ 360 رب کے شریک بناتے، یہ جگہ جگہ پہ رب کے شریک بنائے ہوئے۔ اس بد امن اور غیر مہذب معاشرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح امن والا معاشرہ بنایا، کس طرح وہ رہزن لوگوں کے مالوں کے محافظ بن گئے، کس طرح وہ سود خور اپنے دوسرے مسلمان، اپنے انسانوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے خیر خواہ بن گئے، کس طرح وہ ان کی خیر خواہی کرنے والے بن گئے۔ وہ کیسے غاصب لوگ تھے کہ جن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے حقوق کا علمبردار بنا دیا۔ جو لوگوں کے مالوں کو لوٹنے والے تھے، وہ لوگوں کے مالوں کے محافظ بن گئے۔ جو عورت کو ذلت اور حقارت کی نگاہ سے دیکھنے والے تھے، ان کے مردہ ضمیروں کو ایسے زندہ کیا گیا کہ وہ انہی عورتوں کو، انہی بچیوں کو، جن کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کرتے تھے، ان کی تربیت کر کے، ان کی شادیاں کر کے جنتیں حاصل کرنے والے بن گئے۔ وہ کیسے لوگ تھے اور ان کی کیسے تربیت کی گئی، کیسے ان کی اصلاح کی گئی کہ جو ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے، ان کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا گیا۔ وہ کون سی چیزیں تھیں کہ جس وجہ سے ان کے اندر یہ تبدیلی آئی کہ جو قوم معاشرے کی ہر برائی کا شکار تھی، وہ ایک مہذب اور تہذیب یافتہ قوم بن گئی، اور ایسی تہذیب یافتہ قوم بنی کہ دنیا ان سے سیکھنے لگ گئی۔ تہذیب کس چیز کا نام ہے؟ دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ انہوں نے دنیا کو سکھایا۔ کسی بھی ریاست کے لیے اور ریاست کی مضبوطی کے لیے اور ریاست کے مستحکم ہونے کے لیے امن کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ جس ملک کی اور جس ریاست کے اندر امن نہ ہو، وہ ریاست دنیا میں اپنا تشخص اور اپنا مقام کبھی حاصل نہیں کر سکتی۔ وہ قوم، وہ ریاست، وہ ملک دنیا میں کبھی ترقی نہیں کر سکتا جس قوم کو اس دولت سے محروم کر دیا جائے۔ امن کس قدر ضروری ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کو تعمیر کرتے ہیں اور جب اپنے بچوں کو وہاں چھوڑتے ہیں تو دعا کی رب العالمین سے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اے اللہ تجھ سے رزق پہلے نہیں مانگ رہا، پہلے جس چیز کا سوال کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تو اس شہر کو اور اس شہر کے رہنے والوں کے لیے اس شہر کو امن والا بنا دے۔ امن انتہائی ضروری ہے۔ امن کے بغیر ترقی ممکن ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور نبوت کو آپ دیکھیے، 13 سالہ دور نبوت مکی دور ہے اور 6 سالہ مدنی دور ہے۔ اس پورے دور میں، اس 19 سال کے عرصے میں نبی علیہ
اگلے 4 سالوں میں آپ نے اسلام کو جزیرہ عرب میں پھیلایا اور دنیا کے کونے کونے تک آپ کا پیغام پہنچا۔ صلح حدیبیہ ہوئی، اللہ نے اس صلح کو فتح مبینہ قرار دیا، فتح مبینہ کہ آپ کو کھلم کھلی فتح دے دی گئی، واضح فتح دے دی گئی۔ اس سے قبل مسلمانوں کی کیفیت کیا تھی؟ ہر وقت مسلمان ڈر اور خوف میں رہتے، کہیں مشرکین مکہ حملہ نہ کر دے، کہیں کیسر و کسریٰ کی طرف سے حملہ نہ ہو جائے، کہیں مدینے کے یہودی بغاوت نہ کر دے۔ ہر طرف سے مسلمان خوف کے اندر تھے اور ڈر کے اندر تھے، اسلام پھیل نہیں رہا تھا، مسلمان ہاتھ جنگ میں۔ جیسے ہی یہ امن معاہدہ ہوا، نبی علیہ السلام کا پیغام پوری دنیا تک پھیلا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ جب ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کر دی، اب اس فتح کے بعد آپ دیکھیں گے لوگ جتھوں کی شکل میں، گروہوں کی شکل میں، فوج در فوج آپ کے پاس آئیں گے اور اسلام قبول کریں گے۔ اور اسلام پھر پھیلا، مکہ اور مدینہ سے نکلا، دنیا کے کونے کونے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا ہے۔ کیسر و کسریٰ تک نبی علیہ السلام کے خطوط پہنچے۔ تو ہر ملک کے لیے، ہر ریاست کے لیے اور ریاست کی مضبوطی کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ امن ہے۔ اگر امن ہوگا ملک ترقی کرے گا اور ملک کے اندر بسنے والے لوگ خوشحال رہیں گے۔ امن کے لیے وہ کون سے کام ہیں کہ جن کے کرنے سے رب کی زمین پر امن قائم ہو جاتا ہے؟ سب سے پہلا کام اور سب سے عام کام، اور کوئی کام نہ بھی ہو، اگر یہ کام ہو جائے تو رب کی زمین امن سے بھر جاتی ہے، اور وہ ہے رب کی زمین کو رب کے شریکوں سے پاک کر دیا جائے۔ رب کی زمین پر رب کا نظام، رب کی توحید کا جھنڈا گاڑ دیا جائے، رب کے تمام دشمنوں کا خاتمہ کر دیا جائے، رب کے ساتھ شریک جو ٹھہرائے گئے ہیں ان تمام شریکوں کو ختم کر دیا جائے، وہ بتوں کی شکل میں ہوں، وہ قبروں کی شکل میں ہوں، وہ حجر اور وہ شجر کی شکل میں ہوں، جس شکل میں بھی رب کے شریک موجود ہوں ان تمام کو ختم کر دیا جائے، رب کی زمین امن سے بھر جائے۔ وہ قوم اور اس قوم سے کس طرح لوگ امن محفوظ کر سکتے ہیں جو قوم اپنے خالق و مالک کے ساتھ ظلم کرنے والی ہے؟ جس قوم سے اس کا رب محفوظ نہ ہو، اس کا خالق محفوظ نہ ہو، اس کا پیدا کرنے والا محفوظ نہ ہو، اس قوم سے اس قوم کے لوگ، اس قوم کے لوگوں کی جانیں، ان کی عزتیں، ان کے مال کبھی محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اس لیے رب کی زمین کو امن سے بھرنے کے لیے رب کی زمین پر رب کا نظام، رب کی توحید کو قائم کرنا ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب ایمان لوگوں کے لیے امن کا وعدہ کیا ہے۔ فرمایا رب العالمین نے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تم میں سے ایمان والوں کے لیے رب نے وعدہ کیا ہے اور نیک لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ ان کو زمین میں حکومت عطا فرمائے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح ان سے پہلے ایمان والوں کو رب نے زمین میں حکمرانی عطا فرمائی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ نے جو ان کے لیے دین پسند کیا ہے اس دین کو یہ دنیا میں مضبوط کر دیں تو اللہ رب العالمین ان کے خوف کو امن کے اندر تبدیل کر دے۔ صاحب ایمان لوگوں کے لیے رب نے حکومتوں کے وعدے کیے اور ساتھ میں امن کے وعدے بھی کیے ہیں، اور رب العالمین نے صاحب ایمان لوگوں کے بارے میں فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط مت نہیں کیا، شرک کے اندر انہوں نے
دنیا میں امن رکھا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے رب نے آخرت میں بھی امن رکھا ہے، دنیا میں بھی امن میں رہیں گے اور آخرت میں بھی امن میں رہیں گے۔ جب رب کی زمین کو شرک سے پاک کیا جائے گا تو رب کی زمین امن سے بھی بھر جائے گی اور رب کی زمین برکات سے بھی بھر جائے گی۔ رب کی طرف سے برکات کا نزول ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت جب امام مہدی اور ان کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب کی زمین پر توحید کا نفاذ کریں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے، مشرکوں سے اس زمین کو پاک کر دیں گے اور رب کی زمین کو خنزیر کے گندے جسم سے پاک کر دیں گے، تو اس وقت رب کی زمین اس قدر برکات ہوگی کہ ایک انار پورے خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا، اور وہ ایک انار پورے خاندان سے ختم نہیں ہوگا، اور وہ انار جب وہ کھا لیں گے تو کھانے کے بعد جو اس کا چھلکا ہوگا اس کے چھلکے میں پورے کا پورا خاندان بیٹھ جایا کرے گا۔ اس قدر رب کی زمین امن سے بھر جائے گی اور رب کی زمین رب کی رحمتوں سے بھر جائے گی۔ اس لیے رب کی زمین پر رب کی توحید کا نفاذ ہونا چاہیے۔ تمام معبودان باطلہ سے رب کی زمین کو پاک کر دیا جائے تو رب کی زمین امن سے بھر جاتی ہے۔ دوسرا کام ہے تعلیمی نظام کو بدلنا۔ نظام تعلیم جو ہمارا ہے اس کے اندر بڑی کمیاں ہیں۔ لاٹ نکالا، جب یہاں سے برطانیہ واپس جا رہا تھا تو برطانیہ کے تعلیم یافتہ لوگوں نے اس سے کہا جو نصاب تعلیم تو ان کو دے کے آ رہا ہے اس سے کوئی عیسائی نہیں بنے گا۔ اس نے جواب میں کہا جو نصاب تعلیم ہم ان کو دے کے آئے ہیں اگر کوئی عیسائی نہیں بنے گا تو کوئی مسلمان بھی نہیں رہے گا۔ تو اس لاڈ مقالے کے دیے ہوئے نصاب تعلیم کو چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے تعلیمی نصاب کی طرف آنا ہو۔ آج ہمارے بچے کیا پڑھتے ہیں؟ نرسری کی کتاب ہے، اور نرسری کی کتاب کے اندر بچے کو مہینوں کے نام یاد کروائے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ انہیں کیا بتایا جاتا ہے؟ ہیپی نیو ایئر۔ یہ ہمارا ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہمارے بچوں کو بچپن سے یہ گفتی دی جا رہی ہے کہ سال کی آخری رات ہم نے ضرور منانی ہے، یہ ہم نے ایک دوسرے کو وش کرنی ہے۔ ویلنٹائن ڈے فروری کے مہینے سے بتایا جاتا ہے۔ اسی طرح کرسمس، میری کرسمس دسمبر کے حوالے سے، ہیلووین، اپریل فول، اسی طرح ہر مہینے کے حساب سے انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ اس مہینے میں یہ کام ہوتا ہے، اس مہینے میں یہ کام ہوتا ہے۔ اور ایک انہوں نے آگے اتوار کے حوالے سے سنڈے ان چرچ کہ سنڈے کو چرچ جانا ہے۔ جب ہمارے بچوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ نے سنڈے کو چرچ جانا ہے تو وہ بڑے ہو کے عیسائی بنے گا، اور اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے چرچ ہی جانا ہے، مسجد اس نے کہاں سے آنا ہے؟ اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آراستہ کیجیے۔ یہاں ہماری حکومتوں کو چاہیے کہ ایسی کتابوں میں پابندیاں عائد کریں اور اسلامی تعلیمات سے جو کتابیں روشناس ہیں ان کو اپنے بچوں کو دینی چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ نہ ہو۔ ہمیں وہ اپنی تہذیب پڑھا کر اس لیول پر آ چکے ہیں کہ سونیا گاندھی ایک دفعہ پاکستان آئی۔ سونیا گاندھی پاکستان میں آئی، ایک کالج میں اس نے تقریر کرنی تھی، لیکچر دینا تھا، اور جب قرآن مجید کی تلاوت ہوئی تو اس نے اپنے گردن سے پیچھے سے بٹا نکالا اور اوپر سر پہ لے لیا، اور سامنے بیٹھی کالج کی مسلمان لڑکیوں کا یہ عالم تھا کہ ان کے پاس کئیوں کے پاس وہ بٹے ہی نہیں، اور پھر اس نے اپنی تقریر میں ایسی چترول کی اور اس نے کہا اب ہمیں تم سے جنگ کرنے کی ضرورت
یہ عالم ہے کہ ہم ان کی تعلیمات کے اندر رچے جا چکے ہیں. ہمیں لوٹنا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف. یہ وہ تعلیم ہے کہ جس تعلیم سے جاہل اور بدو دنیا کے رہنما بنے ہیں. یہ وہ تعلیم ہے کہ جس سے ایسا تزکیہ نفس ہوا کہ جو عزتوں کے ڈاکو تھے وہ عزتوں کے محافظ بن گئے. ایسے مردہ ضمیر جو تھے جو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بچیوں کے گلے دبایا کرتے تھے وہ اپنی بچیوں کی تربیت کرنے والے بن گئے. اور یہ تعلیم کیا تھی؟ یہ تعلیم اللہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. اللہ تجھ سے ایسے رسول کا مطالبہ کرتا ہوں، ایسا رسول تجھ سے مانگتا ہوں جو انہی میں سے ہو اور ان کی ایسی تربیت کرے، ان کا ایسا تزکیہ نفس کرے. وہ کس طرح کرے؟ یتلو علیہم آیاتک، جو کتاب تو ان کو دے وہ کتاب انہیں پڑھ پڑھ کے سنائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کو حکمت سکھائے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی حکمت کے ساتھ ان کی تربیت کی اور کیسا تزکیہ کیا ہے. رحمت للعالمین پیغمبر، شرم و حیا کے پیکر پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ایک آدمی آتا ہے اور اس با حیا نبی سے، حیا اور کردار والے نبی سے آگے کہتا ہے مجھے اجازت دیجیے میں نے سنت کرنا ہے. ذرا سوچئے وہ نبی جو حیا کا پیکر، اس سے جب کوئی بندہ ایسی بات کہے تو اس کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی. نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ. کیا تیرے گھر میں تیری ماں ہے، تیری بیوی ہے، تیری بہن ہے، تیری بیٹی ہے؟ کہا ہاں اللہ کے رسول سب ہیں. فرمایا اگر کوئی تیری ماں کے ساتھ یہ کرنے کی خواہش کرے، تیری بیٹی کے ساتھ کرنے کی خواہش کرے، تیری بہن کے ساتھ کرنے کی خواہش کرے، تیری بیوی کے ساتھ کرنے کی خواہش کرے تو تیرا اس وقت کیا معاملہ ہوگا، تیری کیا طبیعت ہوگی؟ فرمایا اللہ کے رسول میں اس کو قتل کر دوں گا. فرمایا جس کے ساتھ تو کرنے کی اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی. ہمارا اللہ کی سوچ سمجھ آ گئی ہے، آئندہ کے بعد کبھی ایسی بات اپنی زبان سے بھی نہیں نکالتا. یہ تزکیہ ہے، یہ وہ تعلیم ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. ایسی تعلیم جب ہم اپنے بچوں کو دیں گے تو انشاءاللہ العزیز رب کی زمین پر امن قائم ہوگا، عزتیں محفوظ رہے گی، پھر مال محفوظ، عزتیں محفوظ، جانیں محفوظ رہے گی. پہلا کام یاد رکھنا ہے کہ رب کی توحید، رب کی زمین کو رب کی توحید سے بھرنا ہے، رب کی زمین کو شرک سے پاک کرنا ہے. دوسرا کام تعلیمی نظام کے اندر اصلاحات کرنی ہے، اسلامی تعلیمات کو رائج کرنا ہے. تیسرا کام برائی کو روکنا ہے، برائی کو روکنا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا من رعا منکم المنکر فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ برائی کو اپنے ہاتھ سے روکے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روکے. اور جو اس کی طاقت نہیں رکھتا زبان سے برا کہہ سکتا ہے وہ زبان سے برا کہے، اور جو اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا وہ اپنے دل میں برا جانے. اور جب یہ بات آپ نے کہی تو آگے کیا کہا؟ ذالک عدم الایمان، یہ ایمان کی آخری اسٹیج ہے. اگر ایسی کیفیت نہ ہوئی تو سمجھ لو تمہارے دلوں میں ایمان نہیں ہے. اور آج ہم جب اپنے گریبانوں میں جھانکتے ہیں ہم تو گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، ہم فلم دیکھنے کو گناہ نہیں سمجھتے، ڈرامے دیکھنے کو گناہ نہیں سمجھتے، لوگوں کی ماں بہنوں کو دیکھنے کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، ہم پہلی نظر میں اسے گھر تک چھوڑنے جاتے ہیں. یہ ہماری حالت ہے. فیس بک پہ بیٹھے گھنٹوں گزار دیتے، وقت ضائع کر دیتے اور بے حیائی کے پروگرام دیکھتے جاتے ہیں اور ہم اسے گناہ بھی نہیں سمجھتے. کیا اپنے ہی گریبان میں جھانک کے دیکھیے، کیا نبی
امام الانبیاء نے کہا تھا کہ یہ ایمان کی آخری اسٹیج ہے کہ انسان گناہ کو گناہ سمجھے. ہم گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، اس کو برا بھی نہیں جانتے. گناہ کے لیے اپنے دل میں نفرت پیدا کریں. گناہ کے وہ تمام ذرائع برائی کی طرف جانے والے وہ تمام راستوں کو بند کر دیجیے. اپنے بچوں پہ نظر رکھیے، اپنے دوستوں کا خیال کیجیے، اپنے گھر والوں کا خیال کیجیے. کہیں کوئی میرا دوست، کہیں کوئی میری اولاد، کہیں کوئی میرا گھر کا فرد برائی کا شکار تو نہیں ہو رہا، گناہوں کی طرف جا تو نہیں رہا. اگر جا رہا ہے تو اس کے رستوں کو بند کر دیجیے. قرآن مجید نے کیا کہا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا. زنا کے قریب بھی مت جاؤ. مفسرین کیا یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ قریب جانے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ذرائع اور ایسے راستے جن پر چل کر انسان گناہ کی طرف جاتا ہے، ان رستوں کی طرف بھی انسان کو نہیں جانا چاہیے. ان تمام ذرائع کو بند کر دینا چاہیے. اپنے بچوں کو اگر آپ نے موبائل دیا ہے تو نظر رکھیے آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں. آپ اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیے اور اپنے آپ کو بھی اس چیز میں رکھیے. یہ عقیدہ، یہ سوچ رکھیے، اتق اللہ حیثما کنت، میں جہاں بھی ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ہر عمل سے میرا اللہ باخبر ہے. جب ایسی کیفیت ہوگی گناہوں سے بچیں گے اور کبھی بھی برائی کی طرف نہیں جائیں گے. آج ہم نے اپنی اولاد کو ہر سہولت دے دی. گناہ کے راستے ان کے لیے آسان ہیں، گناہ کے راستے ان کے لیے آسان ہیں، اور پھر کہتے ہیں یہ واقعہ ہو گیا، وہ واقعہ ہو گیا، فلاں کی بیٹی دوڑ گئی، فلاں کا بیٹا دوڑ گیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے چوری کر دی. اور اللہ کے بندو، جب ہم نے راستے کو مہیا کیا ہے، جب ہم نے ان کو راستہ کھول دیا ہے، تو پھر ایسے معاملات تو ہونے ہی. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے پاس اس وقت تشریف لائے جب آپ کے پاس کچھ قبائل اس حالت میں آئے کہ کسی کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں تھا، پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا نہیں تھا، اور بھوک اور افلاس کی وجہ سے یہ کیفیت تھی کہ ان کے ہونٹ پھٹ گئے تھے. اور کچھ ایسے لوگ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ جن کے قافلوں کو راستے میں لوٹ لیا گیا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے نبی علیہ السلام اس وقت کہہ رہے تھے اسلام قبول کرو. اور وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول، آپ مجھے اس اسلام کی دعوت دے رہے ہیں جس میں رہنے والوں کی یہ کیفیت اور یہ حالت ہے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، پہننے کے لیے کچھ نہیں. نبی علیہ السلام نے بلال سے کہا، اے بلال منادی کیجیے، اذان دیجیے، لوگوں کو اکٹھا کیجیے. لوگ اکٹھے ہوئے. آپ نے فرمایا تمہارے بھائی اس حالت میں آئے، ان کی مدد کرو. علی رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں جو ایک صحیح باپ کا بیٹا تھا، حاتم طائی کا بیٹا تھا، جب دیکھا کہ مسلمان اپنے گھروں سے جو مل رہا ہے وہ لا کے رکھ رہے ہیں، ایک ڈھیر لگ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تقسیم کر دی. اور پھر نبی علیہ السلام نے علی سے کہا، اے علی، تو دیکھے گا جیسے جیسے اسلام پھیلے گا، جیسے جیسے اسلام دنیا میں رائج ہوگا، اس زمین کو تو دیکھے گا جن کو آج تو دیکھ رہا ہے کہ جن کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، یہی لوگ ہوں گے جو کسریٰ کے خزانوں کو اپنے پاؤں کے تلے رون دیں گے. اور تو دیکھے گا تَرْتَحِلُ الزَّعِينَةُ مِنَ الْحِرَةِ، پھر فارس کے علاقوں سے، ہیرا کے مقام سے ایک عورت نکلے گی، تنہا نکلے گی اور زیور سے لدی ہوئی نکلے گی. حَتَّى تَطُوفَ بِالْقَعْبَةِ لَا تَخَافُ إِلَّا اللَّهَ. جب وہ نکلے گی تو اس کے پاس ہر نعمت ہوگی اور وہ بیت اللہ کا طواف کر کے واپس جائے گی اور اس کو کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا، اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا. اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا. جب رب کی زمین پر اسلام کا نفاذ ہوگا، جب رب کی زمین پر اسلام پھیلے گا تو پھر کیفیت یہ ہوگی. علی فرماتے ہیں اپنے شاگردوں سے، میں ان لوگوں میں تھا
جنہوں نے کسریٰ بن حرمت کے قدموں کو اپنے پاؤں کی تھپڑوں سے روندا ہے۔ اور پھر میں نے اپنی آنکھوں سے اس عورت کو بھی دیکھا جو فارس سے چلی تھی اور تنہا چلی، بیت اللہ کا طواف کر کے اکیلی واپس گئی۔ میں نے اس عورت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ ہے اسلام کہ جب اسلام نافذ ہوگا، جب اسلام رب کی زمین پہ پھیلے گا، لوگوں کا تزکیہ ہوگا، پھر کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ کسی کی عزت کی طرف دیکھے، کسی کی عزت کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے۔ یہاں تو موٹر وے کے اوپر عزتیں لٹ رہی ہیں، یہاں تو محلوں سے لڑکیوں کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے، زینب جیسی معصوم بچیوں کی عزت سے کھیل دیا جاتا ہے اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ جب رب کی زمین پر اسلام کا نفاذ ہوگا، پھر ایسے واقعات نہیں ہوں گے، لوگوں کے اندر یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ ایسا کام کریں۔ چوتھا کام، رب کی زمین پر حدود اللہ کا نفاذ قائم کر دیا جائے۔ حدود اللہ کا نفاذ، اللہ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو تمہارے لیے اللہ کی حدود کے اندر زندگیاں ہیں۔ اگر زندگی رہنا چاہتے ہو، سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو قصاص کا نظام نافذ کرو۔ کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی ظلم کرتا ہے تو اس ظلم کا بدلہ لیا جائے۔ جب ایسا ہوگا تو پھر لوگ گناہ کو چھوڑ دیں گے، ظلم کو چھوڑ دیں گے۔ اور رب نے فرمایا وَكَتَبْنَا، یہ ہم نے لکھ دیا ہے، اب تمہیں قانون بنانے کی ضرورت نہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے پاس انگریز کے پاس گئے کہ ہمیں الگ ریاست چاہیے، ہمارا تمہارے پاس کیا نظام ہے؟ کہا ہمارا نظام آج سے 1400 سال قبل نازل ہو چکا ہے، ہمیں کسی نظام بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس نظام ہے، اس کو نافذ کیجیے۔ اور وہ نفاذ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، ہم نے اس کتاب میں لکھ دیا ہے أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، جان کے بدلے جان ہے، قتل کرنے والے کو قتل کیا جائے گا، یہ لکھ کے چاقوں اور چراغوں میں لگا دیا جائے، اویزہ کر دیا جائے، بڑے بڑے بورڈوں پہ لکھ دیا جائے، جس نے جس کو جہاں قتل کیا وہی اسی کو قتل کیا جائے گا۔ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْعُضُنَ بِالْعُضُنِ، ناک کے بدلے ناک، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، بازو کے بدلے بازو، ٹانگ کے بدلے ٹانگ، ہر چیز کے بدلے اسی چیز کو کاٹا جائے گا، توڑا جائے گا جس نے کسی بھی چیز کو توڑا ہو۔ میں دیکھتا ہوں کیسے رب کی زمین پر گناہ ہوتے ہیں۔ آج لوگ اللہ کی حدود کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں یہ ظالمانہ حدود ہیں۔ اللہ کے بندوں کیا تم رب سے زیادہ رحم دل ہو؟ وہ رب جو اپنی مخلوق سے 100 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ نبی جس کو رب نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، اس کائنات کے لیے اس نے مارے کھانے کے باوجود رحمت کا پیغام دیا ہے، کیا اس کی دی ہوئی سزائیں ظالمانہ سزائیں ہو سکتی ہیں؟ قطعاً ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کی اور اس کے رسول کی دی ہوئی سزائیں، مقرر کی ہوئی سزائیں اس دنیا کے لیے زندگی ہے۔ اگر ان چیزوں کو ہم نافذ نہیں کریں گے تو دنیا میں کبھی امن قائم نہیں ہو سکتا۔ حد السارق، چور کی سزا شریعت نے مقرر فرمائی، فرمایا چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک مقدمہ لایا گیا، قریش کے قبیلے بنو مخزوم کی عورت نے چوری کی، فاطمہ نامی عورت، سفارش کے لیے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا۔ سیدنا اسامہ سے اللہ کے نبی نے کہا اتشفع حدا من حدود اللہ، تیری اتنی جرأت ہو گئی کہ تو اللہ کی حدوں کے اندر سفارش کرنے کے لیے آ گیا، کسی کی سفارش کو قبول نہیں کیا جائے گا، آج اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ یہ تو بن مخزوم کی عورت ہے، اس کا
یہ تو تم فاطمہ مخزومیہ کی سفارش کرنے کے لیے آگے فرمایا انما ہلاک من کان قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کی ہلاکت کی یہی وجہ تھی، جب ان میں کوئی امیر آدمی چوری کرتا، زنا کرتا، اس کے اوپر حد اور ہوتی، اور جب کوئی غریب کرتا تو اس کے اوپر حد اور ہوتی۔ ایسا نہیں ہے، رب کی زمین پر اگر امن چاہیے تو پھر سزا ایک ہی ہوگی، کرنے والا کام امیر ہو یا غریب ہو، چوری کرنے والا امیر ہو یا غریب ہو، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اللہ نے کہا نکال من اللہ، یہ تمہارے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے۔ جب اس کو ایک کا ہاتھ کٹے گا، اس کو دیکھنے والے لاکھوں بیسیوں شہر کے لوگ کبھی ایسی حرکت نہیں کریں گے، یہ عبرت بن جائے گا۔ یہاں لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس سزا کو نافذ کر کے اس ملک کو ٹنڈے کا ملک بنائیں گے، اور اللہ کے ان لوگوں کو اصل میں حقیقت میں پتہ ہے ہم سب ہے چور ہی۔ ان سب کو پتہ ہے کہ ہم حقیقت میں چور ہی ہیں۔ اگر ہم اس سزا کو نافذ کریں گے تو سب سے پہلے ہمارے ہاتھ ہی کاٹے جائیں، اس لیے یہ ان سزاؤں کو نافذ نہیں کرتے۔ اسی طرح دوسری سزا ہے قتل کی سزا، قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا، اور جس طرح اس نے قتل کیا اسی طرح قتل کیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام کے دور میں ایک یہودی نے ایک عورت کو، ایک بچی کا سر 2 پتھروں میں رکھ کے کچل دیا۔ نبی علیہ السلام اس کے پاس پہنچے تو اس کے اندر ابھی رمق تھے، سانس تھے۔ آپ نے کہا تجھے مارنے والے مسلمان ہیں یا غیر مسلم؟ اس نے غیر مسلم کے اوپر اشارہ کیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے قبیلوں کے نام لیے، قبیلوں کے بعد نبی علیہ السلام نے ان قبیلوں کے بندوں کے نام لیے، تو اس یہودی کا جب نام لیا گیا تو اس نے سر سے آنکھوں سے اشارہ کیا اور کہا ہاں یہی بندہ۔ اس کو پکڑا گیا، وہیں پہ لایا گیا اور اس کو وہیں پہ قتل کیا گیا، اور اسی طرح قتل کیا گیا جس طرح اس نے قتل کیا تھا۔ اور اس کے بعد مدینہ میں کوئی قتل نہیں ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور بعد میں بھی شاذ و نادر کوئی واقعہ اگر اس تاریخ میں ملتا ہوگا تو ہوگا، مجھے ابھی تک کوئی ایسا واقعہ نہیں ملا کہ مدینہ میں اس کے بعد کوئی قتل ہوا۔ یہ رب کی حدود ہیں، ان کو نافذ کریں گے، رب کی زمین امن سے بھر جائے گی۔ زنا کی حد ہے، زنا بالرضا اور زنا بالجبر، اور ہم جس پرست ہیں زنا بالرضا میں اگر دونوں شادی شدہ ہیں تو دونوں کو رجم کیا جائے گا۔ اگر ان میں سے ایک شادی شدہ ہے اور دوسرا کنوارا ہے، شادی شدہ کو رجم کیا جائے گا اور دوسرے کو 100 کوڑے اور 1 سال کے لیے شہر بدل کیا جائے گا۔ زنا بالجبر میں جس کے ساتھ جبر کیا گیا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اس کو معافی ہے اور کرنے والے کو رجم کیا جائے گا۔ اگر وہ شادی شدہ ہے، اگر شادی شدہ نہیں تو اس کو 100 کوڑے اور 1 سال کے لیے جلا بدل۔ ہم جس طرح سے مرد کے ساتھ اگر قوم لوط والا عمل کرتا ہے تو نبی علیہ السلام نے اس کی سزا بیان فرمائی، من وجدتموه عامل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول۔ اگر قوم لوط کا عمل کرنے والے 2 مرد پکڑے جائیں تو ان کو پتھر مار مار کے رجم کر دیا جائے۔ حد قذف، کوئی بندہ کسی پاک دامن مرد یا عورت کے اوپر تہمت لگاتا ہے کہ اس نے زنا کیا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اور اگر وہ حد قذف کے 4 گواہ نہیں لاتا تو شریعت نے کہا فجلدوہم 80 جلدۃ، ان کو 80 کوڑے مارے۔ اگر کوئی بندہ نشہ آور چیزوں کو استعمال کرتا ہے، پہلی دفعہ کرتے ہوئے پکڑا گیا 40 کوڑے سزا، اور اگر دوسری بار پکڑا گیا شراب پیتا ہوا، افیم کھاتا ہوا، چرس پیتا ہوا، پاؤڈر پیتا ہوا اگر پکڑا گیا تو اس حالت میں اس کی سزا جو قاضی ہے وہ 40 سے بڑھا کر 80 تک لے جا سکتا ہے۔ اور چوتھی مرتبہ اگر پکڑا گیا شراب پیتے ہوئے یا کسی بھی نشہ آور چیز کا استعمال کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کی سزا واجب القتل ہے، ڈاکے کی سزا۔ قرآن مجید میں رب العالمین نے یہ سزا مقرر فرمائی، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا
تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. فرمایا وہ لوگ جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، عزتوں کو لوٹتے ہیں، ان کو پکڑا جائے، قتل کر دیا جائے. اس میں شادی شدہ کنوارے کی کوئی حد نہیں. ان کو پکڑا جائے، ان کو قتل کیا جائے. قتل نہ کیا جائے، چوکوں میں یصلبوا، انہیں سولی دے دی جائے، چوکوں میں لٹکا دیا جائے. 10 دن 15 دن لٹکائے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں اور عبرت حاصل کریں کہ رب کی زمین پر فساد کرنے والوں کا نظام ان کے ساتھ انجام ایسا ہوتا ہے. او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھوں کو اور پاؤں کو مخالف سینہ سے کاٹ دیا جائے. یہ ڈاکے ڈالنے والے جب پکڑے جائیں تو ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے. نبی علیہ السلام کے دور میں بھی ایک قبیلہ مسلمان ہوا، اور مسلمان ہونے کے بعد وہ مدینے میں آئے تو بیمار ہو گئے. نبی علیہ السلام نے انہیں کہا کہ تم مدینے سے باہر ہماری چراگاہ ہے وہاں چلے جاؤ، وہاں اونٹنیوں کا دودھ پیو، جب صحت مند ہو جاؤ گے تو پھر مدینے میں واپس آ جائیں. وہ گئے، وہاں انہوں نے بطور دوائی اونٹنیوں کا دودھ اور پیشاب پیتے رہے اور صحت مند ہو گئے، موٹے تازے ہو گئے. پھر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چراگاہ کا چرواہا تھا اور جو چرواہے تھے، وہاں جو خادم تھے، ان کو پکڑا، ان کے بازوؤں کو کاٹ دیا، ان کی آنکھوں میں سلائیاں لوہے کی گرم کر کے ڈالی اور ان کو دھوپ میں پھینک کے چلے گئے اور ساری سواریاں سارے جانوروں کو لے کے بھاگ گئے. نبی علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو آپ نے حکم دیا ان سب کو پکڑو. ان سب کو پکڑا گیا. پھر نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ ویسا بھی شروع کیا. صحابہ کہتے ہیں وہ دھوپ میں پڑے پانی پانی کی سزائیں دیتے رہے، لیکن رحمت للعالمین پیغمبر نے فرمایا ان کو ایک گھونٹ بھی پانی کا نہیں دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے رب کی زمین کے اوپر فساد برپا کیا. ان ظالموں کو جنہوں نے موٹے کا معاملہ کیا، جنہوں نے قصور کا معاملہ کیا، یا میرے ملک کے کسی بھی حصے کے اندر جنہوں نے اس طرح کے فتنے اور فساد کھڑے کیے ہیں، ان ظالموں کو ایسی عبرتناک سزا دی جائے تاکہ دیکھنے والے کبھی ایسا کام کرنے کے بارے میں سوچے بھی نہ. ایک حد کا نفاذ کس قدر ضروری ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر 40 یوما فی بلاد اللہ. رب کی زمین پر جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، پوری زمین پر 40 دن مسلسل بارش ہوتی رہے اور اس بارش کے جو فوائد اور ثمرات مسلمان ریاستوں کو ملیں گے، رب کی زمین سے وہ فوائد جو حاصل ہوں گے، وہ فوائد ایک طرف اور ایک چور کا ہاتھ کاٹ دینا، ایک زانی کو رجم کر دینا، ایک قاتل کو قتل کر دینا، ایک حد کا نافذ کر دینا اس سے بہتر ہے. آپ دیکھیں 40 دن مسلمان اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بارش ہو اور اس سے جو فوائد و ثمرات ملے وہ ایک طرف اور ایک حد کا نافذ کرنا ایک طرف. رب کی زمین امن سے بھر جاتی ہے جب رب کی زمین پر حدود اللہ کا نفاذ ہوتا ہے اور برکات بھی رب کی طرف سے نازل ہوتی ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بنو امیہ کے گوداموں میں گئے اور ان گوداموں میں انہوں نے ایک تھیلی دیکھی اور اس تھیلی کو انہوں نے اٹھایا، کھولا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا ھذا فی زمن العدل، یہ عدل کے زمانے کی ہے. کہا میں نے دیکھا اس میں کیا ہے، دیکھا کہ اس میں گندم تھی اور وہ گندم کے دانے اتنے موٹے تھے جیسے کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے. رب کی زمین جب عدل سے بن جاتی ہے تو رب اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان 6 کاموں کو کریں جو نبی علیہ السلام نے کیے کہ رب کی زمین کو توحید سے بھر دیا جائے اور شرک سے صاف کر دیا جائے اور نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے تعلیمی نظام کو اپنے سکولوں، اپنے مدارس، اپنے مساجد میں رائج کر دیا جائے. برائی کی روک تھام کی جائے، ہر طرح کی برائی جو ہے اس کو روکا جائے، حدود اللہ کا نفاذ کیا جائے. جو حدود اللہ نے نافذ کی ہیں ان حدود کو ہم بھی نافذ کر کے اس زمین کو امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں. یہ 4 کام ہیں
جو ہمیں اور ہماری حکومتوں کو کرنے ہیں. جب یہ کام ہوں گے تو رب کی زمین امن سے بھر جائے گی. اللہ ہمیں ان تمام کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بھائی مدرسے کے تعاون کے لیے صبح بلوچستان سندھ کے علاقے سے آئے ہیں. بلوچستان اور سندھ کا علاقہ ان کا ملتا ہے. وہاں سے یہ دوسری بتائیں ان کے ساتھ تعاون کرے. اللہ تعالیٰ کے لیے وہ تعاون کو قبول منظور فرمائے. الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا